بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج آپ کے لیے ایک اور واقعہ لے کے آئے ہیں جو کہ ایک سچا واقعہ ہے، جس کو سن کر آپ بھی ایسا نہ کرنے کا عہد کریں گے۔ بد دعا کی قبولیت۔ بچوں اور ماؤں، بہنوں اور والدین کے لیے عبرت انگیز واقعہ جو کہ پشاور کے ایک بازار کریم پورہ کا ہے۔ واقعہ کو بیان کرنے سے پہلے تجربے کی بات بتا دوں۔ دعا اور بد دعا کے اثرات ضرور ظاہر ہوتے ہیں، چاہے فوراً ہو جائیں یا کچھ دیر کے بعد، مگر ظاہر لازمی ہوتے ہیں۔ اس لیے بڑوں نے کہا ہے کہ ہر وقت اچھا سوچنا چاہیے اور کسی کے متعلق جو کچھ کہنا ہو اچھا ہی کہنا چاہیے، اور اپنے آپ کو اور اپنی زبان کو بد دعا سے بچانے اور دور رکھنا چاہیے۔ آپ ہی کی بھلائی ہوئی چھپی ہوئی بد دعا جو آپ کسی کو دیتے ہیں، وہ قبولیت کی گھڑی اگر ہو تو وہ بد دعا قبول ہو جاتی ہے۔ بد دعا کے بدلے دعا دینا قبولیت کی منتظر رہتی ہے۔ کوئی بھی وقت قبولیت کا ہو سکتا ہے، جیسا کہ جو میں نے بیان کرنے والا ہوں۔ وہ مائیں، بہنیں اور باپ، اگر ان کو بد دعا کی عادت ہے تو شاید کہ ان کے دلوں میں میری تحریر اتر جائے اور مجھے بھی اس نیکی کا اجر و ثواب ملے، اور آئندہ سے بد دعا کی لعنت سے بچنے کی کوشش کریں۔ اپنے لیے، میرے لیے اور سب کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کرنے میں بخل سے بالکل بھی کام نہ لیں۔ جیسا کہ میں پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ بازار کریم پورہ کا یہ واقعہ ہے۔ ایک 4 منزلہ عمارت میں شادی ہو رہی تھی۔ گھر میں ہر طرف خوشی کا ماحول تھا۔ بچے بچیاں سبھی اپنے اپنے مزاج کے مطابق خوشیاں کو انجوائے کر رہے تھے۔ ایک بچہ ان تمام بچوں میں سب سے زیادہ شرارتی تھا۔ تھوڑی تھوڑی دیر بعد اس بچے کی ماں کو شکایت کی جاتی کہ بچہ شرارت کر رہا ہے۔ بچہ بڑا صحت مند اور خوش شکل تھا۔ جس کمرے میں سب بیٹھے تھے، بچے کھیلتے کھیلتے اسی کمرے میں پہنچ گئے۔ بچوں نے اس کمرے کو اپنا کھیل کا میدان بنا لیا اور شرارتیں کرنے لگے۔ اب بچے کی ماں دیکھ رہی تھی کہ اس بچے نے کوئی ایسی شرارت کی کہ اس کی ماں کی برداشت آپے سے باہر ہو گئی۔ بس پھر کیا تھا، ماں آپے سے باہر ہو گئی اور لگی بددعائیں دینے۔ اللہ کرے تو اس کھڑکی سے نیچے گر کر مر جائے۔ آہ، شاید یہی منحوس گھڑی کہ اس کی بد دعا قبول ہو گئی اور بچہ دیکھتے ہی دیکھتے پلک جھپکتے ہی کھڑکی سے جا گرا اور مر گیا۔ حالانکہ کھڑکی اس بچے کے قد سے دگنی اونچی نہ تھی۔ آہ، اس بد دعا دینے والی ماں کا حال قابل دید تھا۔ اب پچھتاوے کے سوا کچھ نہ تھا۔ شادی کا گھر ماتم بن گیا۔ سب رونا پیٹنا شروع کر دیا۔ بس پھر کیا تھا، شادی والے گھر میں جو ماتم ہوا اس کی وجہ سے سب کا جینا حرام ہو گیا۔ 10-15 دن کے بعد
وہ ماں بھی بچے کا غم لیے اس دنیا سے رخصت ہو گئی۔ ایسا غم اللہ کسی کو نہ دے۔ قبولیت کی گھڑی کا کسی کو نہیں پتہ ہوتا، اسی لیے کسی کو بدعائیں نہیں دینی چاہیے، بلکہ اسے دعا دینی چاہیے تاکہ وہ دعا اس کے حق میں قبول ہو جائے۔ میری تمام بہنوں اور ماؤں اور والد صاحبان سے گزارش ہے کہ اپنی زبانوں کو قابو میں رکھیں تو بہتر ہے۔ اللہ